سیدنا خطیب الامم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام امتوں کے خطیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اس اسم پاک کی تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد وہ خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے نکل کر آپ کی زبان اقدس پر جاری ہوگا۔ آپ تمام انبیاء و مرسلین سے آگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق نے نہ سنی ہوگی۔ پھر آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے کہ مخلوق کا حساب شروع کیا جائے گا۔ اس وقت تمام انبیاء و مرسلین اپنے اوپر آپ کی فضیلت کا اعتراف کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم خوش بخت ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آپ نے اس ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ سنا تھا، پاکستان کی نہیں عالم اسلام کی قابل فخر روحانی شخصیت، مشہور دانشور صوفی روحانی معالج جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب، جو نابغہ روزگار شخصیت ہیں پاکستان میں۔ ان سے پہلا میں نے انٹرویو کیا تھا، ان سے گفتگو کی تھی۔ اس وقت میں نے گفتگو کی تھی عالم اسلام کے حوالے سے، امت کے حوالے سے۔ آج کچھ تصوف کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور پھر کسی نے کہا کہ بات بنتی ہے کہاں فقط کتب خانوں سے، رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے ساتھ۔ تو آج ہم محرم اسرار کے ساتھ ہیں۔ دوسری ہماری یہ گفتگو کی سیکنڈ ہمارا جو پارٹ ہے، نشست ہے، اس میں شاہ صاحب حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، جو میرے آپ کے پاس آنے کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ باہر سے بے رنگ ہوتا ہے، اندر سے بے جنگ ہوتا ہے۔ وہ ایک بات میں نے آپ میں دیکھی کہ نہ آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے، نہ کوئی دو منزلہ کوئی اوپر آپ نے پگڑی رکھی ہوئی ہے، نہ کڑھائی والے کچھ پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی سونے کے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ اور آج رائج الوقت تو یہی خانقاہی اور جو ہمارا تصوف کا جو ظاہری تصوف چل رہا ہے، تو مجھے کسی وقت دکھ بھی ہوتا ہے۔ میرا بھی اسی سے تعلق ہے کہ روحانی خان وعدے سے، کہ وہ اقبال کہہ گیا کہ کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ تو آج ہماری حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہو گئی کہ حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے اس دور کے مطابق مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں رہ گیا۔ اگر اس دور میں انہوں نے یہ فرمایا تو آج کے دور میں تو ہمارا حال ہی کوئی نہیں۔ تصوف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ ڈانس بھی ہو رہے ہیں پیچھے، اور ساتھ ناچ بھی ہو رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، اور وہ تصوف کے نام پہ یہ ڈرامہ ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑا جو مرض ہے دنیا کا اور ہماری یوتھ کا بھی، فرسٹریشن ہے، ذہنی طور پہ پریشان حالی ہے، معاشی اس کی وجوہات بھی ہیں اور بھی وجوہات ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ تصوف کیا آج کی ضرورت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے ساتھ ہی آپ بتائیے گا کہ تصوف کی اگر ضرورت ہے تو ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے، اس کی بے چینی، اضطراب، پریشانی، انگزائٹی، بلڈ پریشر، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ قتل و غارت ہو رہے ہیں۔ 30 روپے پہ 2 بھائی قتل کر دیا، آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے لاہور میں۔ تو اس کا حل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو غلط طور پر ڈیفائن کرنے لگ جائیں تو خرابیاں در آتی ہیں۔ ٹھیک۔ تصوف اصل میں ہمارے لیے ایک ایسی چیز بن گیا کہ جو آدمی راہ تصوف میں ہے وہ ماورائے فطرت قوتوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ ہمارا یہ بہت بڑا مس کانسیپٹ ہے۔ بالکل ٹھیک، ایسے ہی ہے۔ جب ہم ادھر کو گئے تو ہم نے ہندو معاشرے کے زیر اثر، چونکہ ہندوازم میں سادھوازم بہت سٹرونگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے سادھو کپڑوں سے بے نیاز، بالکل، کئی سال سے نہائے نہیں ہوتے، ایسے بال میل سے جڑ کے جٹائیں بن جاتی ہیں، بالکل صحیح بات۔ جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں۔
لوگ ان الفاظ سے معنی نکال کے اپنے مطلب کے، تو وہ جو اثر تھا، ہم لوگ ہوئے ہندو سے مسلمان، تو رہے اسی معاشرے میں، اس کا معاشرے کا انفلوئنس ہم پر رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے یہاں جو صاحبان تصوف ان کو اسی رنگ میں دیکھنا شروع کیا، ٹھیک، وہی توقعات وابستہ کر لی، وہی حلیہ، وہی بے معنی گفتگو، لایانی قسم کی گفتگو، اور اس کو اپنے مطلب کے ہم نے معنی پہنا دیے اس گفتگو کو۔ جب جو تو اصلی لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں سے دور ایک طرف ہو کے بیٹھے، ٹھیک، باقی جو لوگ اسے ذریعہ معاش بنانا چاہتے تھے کہ بہت ایزی ارننگ ہے، انہوں نے وہ حلیے بنانے شروع کیے صحیح بات، اور اس طرح کا اس کو کمرشلائز کر دیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ راہ بدنام ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں بجا طور پر یہ اس میں کوئی یہ آر نہیں ہے کہ میں مانوں کہ بالکل بجا تنقید ہے، وہ اس پہ بہت تنقید ہونے لگی۔ تصوف اصل میں اس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں پہ ترقی کا ایک دور آیا، اللہ کی رحمت ہوئی، تو ہم 210 اسکوائر مائلز پر ڈے کے حساب سے ایکسپینڈ کر رہے تھے اپنی سلطنت۔ ٹھیک، ایک وقت وہ بھی آیا کہ مصر، شام، عراق، 274 پہ بھی گئے ہم، 274 پر ڈے، جی، تو یہ تمام ممالک ہمارے زیر نگین آ گئے، زیر نگین آ گئے۔ اب یہاں پہ مختلف کلچر تھے، زبان اگرچہ عربی تھی لیکن ڈائلیکٹ مختلف تھا، بے شک، رہن سہن مختلف تھا۔ بالکل، تو وہ جو اتنا وسیع ایک دم ہوا، اس سے پھر یہ نیچرل نتیجہ نکلنا ہی تھا کہ ہمارے یہاں کچھ کمزوریاں واقع ہونی شروع ہوئیں، تو کچھ صاحبان دل نے ان کمزوریوں کو ریڈ کر لیا کہ آگے چل کے بڑھ نہ جائیں، تو انہوں نے پھر تربیت گاہیں ٹھیک، وہ اسٹیبلش کر لی، ٹھیک، اور وہاں مسلمانوں کو تربیت دینے لگے کہ شریعت پہ عمل کرنا شروع کریں آپ، ٹھیک، کیونکہ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے کچھ سخت مقام آتے ہیں، خاص طور پہ جہاں قربانی آتی ہے ٹھیک، کہ اپنے مفادات کی قربانی، اپنی ذات کی لا قربانی، لا ریب، اس پہ عمل ذرا دشوار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں اس کی ٹریننگ شروع کی کہ وہ مراحل انسان آرام سے گزر جائے۔ یہ اصل تصوف تھا۔ ٹھیک، جب یہ تصوف انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا تو یہاں پہلے سے ایک کلچر موجود تھا جو ہندوازم کلچر کہلاتا تھا، ٹھیک، وہ بڑا پاورفل کلچر، یہ کنٹیمنیٹ ہو گیا اب سارے کا سارا، اچھا، وہ ہندوازم کے اثرات اس میں مکس ہوئے، کنٹیمنیشن آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر لی، ورنہ یہ تو شریعت پر ہاں جی، کمال عمل ہے، کرنے کا ایک طریقہ سکھاتا تھا کہ آرام سے، آسانی سے شریعت پر آدمی عمل کرتا چلا جائے۔ تو رفتہ رفتہ شریعت اور تصوف دو مختلف چیزیں بن گئی پیرالل۔ ہاں، یہ ٹریجڈی ہوئی، بہت بڑی ٹریجڈی تھی، یہ ہے نہیں ایسا۔ ٹھیک، آج بھی جو صحیح لوگ ہیں اس راہ کے، ہاں، ان سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ عملی اسلام یہاں پہ چل رہا ہے، صحیح بات، کیونکہ دو اسلام ہو گئے، ایک تو زبانی کلامی ہے بالکل ٹھیک، جس کے ہم بڑے ماہر ہیں، ایسے ہی، اور ایک عملی اسلام ہے، وہ وہاں آپ کو رائج نظر آ جائے گا۔ تو لوگ جو امپریس ہوتے ہیں، حالانکہ ایک بڑی سمپل بات ہے کہ رب تعالیٰ بہت باوقار ہے، سب سے باوقار رب ہے۔ رب کا دوست بے وقار کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ، کوئی بے وقار آدمی اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ بہت ہی خوش گلو ہے، بہت ہی مہذب گفتگو کرنے والا ہے، اس کا دوست رحیم و کرنے کریم، والا کیسے ہو سکتا ہے؟ رحیم و کریم،
اس کا کوئی دوست فحش گو نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ انتہائی پاک صاف ہے. اس کا دوست کئی مہینے کئی سال نہ نہانے والا کیسے ہو جائے گا؟ صحیح بات. نفاست پسند ہے رب بے پناہ. ٹھیک، بالکل. تو ایسی حلیے کا آدمی اس کا دوست کیسے ہوگا؟ یہ ہم کبھی نہیں اس پر سوچتے. بڑی بات کی آپ نے. اللہ جمیل و یحب الجمال، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے پروموٹ ان کو خود کیا ہے. میں نے پروموٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرف یہ چیزیں ملتی ہیں. اچھا شاہ صاحب، ایک اور بتا رہے، آپ روحانی دنیا کے آدمی ہیں اور ہم تو طالب علم ہیں. اس میں حدیث پاک کے مطابق ہر دور میں ان کی تعداد رہی ہے 700، کچھ حدیث میں 550 ہے. وہ ہوتے ہیں رجال الغیب ہے، وہ نظام سارا چلاتے ہیں دنیا کا. پہلے تو پتہ چل جاتا تھا، اب وہ کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں کچھ انٹرفیئر کر رہے اور کیوں نہیں وہ آتے سامنے؟ نہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے انٹرفیئر کرنا. اچھا. ایک بڑی سمپل بات ہے، جو کچھ رب کرنا چاہ رہا ہے اس میں کون انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ اور یہ لوگ تو بہت ہی زیادہ رب کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو 100% سبمیشن میں گئے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. تو رب کے کاموں میں دخل کون دے؟ واہ واہ واہ. اگر سیلاب وہ لاتا ہے تو وہ روکے گا کون؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے. ہاں، یہ ضرور ہے. ایسے لوگ اس تباہ کن سیلاب کے پازیٹیو سائیڈز آپ کے سامنے لے آئیں گے. اچھا. مثلا جنگل میں آگ لگ گئی ہے، دھڑا دھڑ جنگل جل رہا ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود آپ جنگل کی آگ بجھا نہیں پا رہے. جب وہ جنگل جل جاتا ہے تو اس کی راکھ سے زمین کی زرخیزی اتنی بڑھتی ہے کہ اس سے زیادہ گھنا جنگل وہاں نمودار ہو جاتا ہے. صحیح بات. سیلاب آتی ہیں، یقین طور پر مصیبت ہے، وہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے. لیکن اس کی ایک برائٹ سائڈ بھی ہے کہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، نئے سرے سے تباہی میں سے، تخریب میں سے تعمیر نکلتی ہے. وہ ایک اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے یہ برائٹ سائڈ دیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. سیلاب آنے پر یقین توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک. لیکن اپنے آپ کو دوبارہ سے تعمیر کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ایک برائٹ سائڈ بھی دیکھ لیں. ٹھیک. جب ہم کلاس 7 میں پڑھتے تھے تو ہماری انگریزی کی کتاب میں چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز ہوتی تھی. تو ایک شارٹ سٹوری تھی، اس کا عنوان تو میں بھول گیا، مسٹر ہیپی اور سم تھنگ. اچھا. کہ ایک صاحب تھے، ان کی ایک ٹانگ حادثے میں ضائع ہو گئی. تو ہسپتال میں لیٹے تھے. دوست احباب ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے. کچھ دوست احباب تیمارداری بھی کر رہے تھے. تو جب ہفتہ 10 دن گزر گئے اور وہ اب نارمل لائف کی طرف آنے لگے کہ پٹی وٹی ہو گئی ہے، تو آخری دوست جب جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تم نارمل ہو رہے ہو تو میں رخصت لوں گا. ویسے تمہارے اس طرح سے زخمی ہونے کا اور ایک ٹانگ کو کھونے کا مجھے دکھ بہت بحیثیت دوست کے. تو اسے کہہ لگایا. اس نے کہا کمال کرتے ہو، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اب میرے پیسے بچ جائیں گے، صرف ایک شو خریدنا پڑے گا مجھے. یہ کہانی تھی کلاس 7 کی. اچھا. اب یہ دیکھیے کہ اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، لیکن اس برائٹ سائڈ دیکھیے کہ میرے جوتے کے پیسے بچ جائیں گے. آگے بڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کا حوصلہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس تباہی کی پازیٹیو سائڈ دیکھ لے کہ میرے رب کے کا کوئی کام ایسا نہیں جو میرے لیے نقصان کا باعث بن جائے. ٹھیک. یقیناً اس خرابی میں بھی اللہ نے میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہے اور میں اس بہتری کا فائدہ اٹھاؤں گا. ٹھیک. یہ وہ حوصلہ ہے جو ہونا چاہیے. اب بتائیں کہ یوتھ ہماری فرسٹریٹ کیوں ہے اور اس کا حل ہے کوئی؟ بالکل حل ہے اس کا. کچھ سال پہلے ایک گورنمنٹ نے سیمینار کرایا تھا
اسلام آباد میں، اس میں میں بھی تھا. تو میں وہاں ایک چیز عرض کر رہا تھا. HEC کے چیئرمین اس وقت کے جو تھے وہ وہاں موجود تھے. تو میں نے انہیں دیکھا کہ HEC کے چیئرمین بیٹھے ہیں. تو میں نے ایک بات کہی کہ یہ ادارہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے، اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بنیادیں ٹیڑھی انہیں ملیں گی تو اس پر عمارت جتنی مرضی خوبصورت کھڑی کر لیں وہ پائیدار نہیں ہوگی. ہمارے یہاں خرابی پرائمری ایجوکیشن لیول پر ہے، اس کو دور کر لیجئے. سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ دین ہائر ایجوکیشن، ٹھیک، یہ خود بخود صحیح ٹریک پر چل جائیں گی. جیسے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں سے ٹریننگ کا پہلو چلا جاتا رہا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں، آپ کی نوجوانی میں ایک توجہ میں دلاؤں کہ جب کہیں تعلیم کا ذکر آتا تھا تو تعلیم و تربیت کا ذکر یہ ایسے ہی ہے. رسالے بھی تعلیم و تربیت ہی ہوتے تھے. ایک رسالہ ہوتا تھا بچوں کا، تعلیم و تربیت. اب وہ دونوں کو کمبائن رکھا گیا تھا، تعلیم و تربیت، اس لیے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو نہیں سکتی. ہاں، اگر آپ ان میں سے ایک حصہ اڑا دیں گے تو دوسرا حصہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. تو تربیت ہمارے یہاں سے انسٹیٹیوشن سے بھی ختم ہو گئی یا ماں کی گود سے بھی ختم ہو گئی. ٹھیک. پیرنٹس کے پاس، ماں تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. ہاں جی، مجھے سمجھ. ادروائز میرا مطلب محاورت. پیرنٹس دونوں ہی ہیں. نہیں، آپ تو سمجھ گئے. پروگرام دیکھنے والی مائیں میرے جان کو آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. میری مراد ہے پیرنٹس. ٹھیک. وہاں ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے بچوں کی تربیت کے لیے. وہ بچے اسکول اور ٹیوٹر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھائیے. یا آیا کہ تربیت غائب ہو گئی ہے. شاہ صاحب بالکل 200% آپ کی بات. اور یہ جو طوطا ہے یہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور گھر میں اکٹھے بھی ہیں اور الگ بھی ہیں. جب تک ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے، اور اس سے بڑی ایک اور کانسیپٹ ہمارا بگڑا. ہمارے ذہن میں معلوم نہیں کیسے آ گیا کہ بچے کو نصیحتوں کے ذریعے سے ہم تربیت کر لیں گے. نصیحتیں انسان کو بگاڑ ضرور دیں گی، تربیت نہیں کر پاتی کبھی. واہ 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 واہ. ہم واہ واہ واہ. پاکستانی پیرنٹس ہر 2 منٹ کے بعد وی آر ڈشنگ آؤٹ این ایڈوائس ٹو آور چلڈرن. وہ بربادی کا سبب ہے. میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نیک اور اسلام پر عمل کرنے والا ہو، خاص طور پہ اسلام کے جو مورل سٹینڈرڈز ہیں ان کو آبزرو کرنے والا ہو، تو مجھے اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا، کیونکہ میرا بچہ مجھے امیٹیٹ کرے گا. واہ 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 واہ. وہ نہیں ہے. میں بچے کو سکھا رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے. اتنی دیر میں گھنٹی بجتی ہے تو میں کہتا ہوں وہ یا میرا فلاں دوست آیا ہوگا. اسی بچے سے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، اسے کہتا ہوں بیٹا جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. اب وہ سیکھے گا کیا؟ یہ دوسری والی بات، یہ پہلی نصیحت میری. واہ. تو جب تربیت نہیں ہوگی، وہ ڈیول پرسنالٹی بن جائے گی. نہیں، وہ ایک ہی سائڈ بنتی ہے، وہ دھوکہ دہی. اچھا. اس میں اٹریکشن بہت ہے. ہاں، اٹریکشن تو اس میں. تو فرسٹریشن پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ہم ایک خیالی ماحول تعمیر کرتے ہیں کہ میں اتنا بڑا افسر بن جاؤں گا، میرے پاس یہ لمبی شوفر ڈریون گاڑی ہوگی، ایسا بڑا سرکاری گھر ہوگا. لیکن پریکٹیکلی میں قابلیت وہ نہیں پیدا کر پاتا. میں نے کسی پروگرام میں کسی اور چینل کے ایک عرض کی تھی کہ میرے والد ریڑھا چلا رہے ہیں، تو سیکریٹریٹ کے سامنے سے گزرتے ہیں تو پولیس والا انہیں کہتا ہے رک جاؤ ادھر. تو کہتا ہے کہ حضور میں نے کیا گناہ کیا؟ کہ نہیں، گورنر صاحب آ رہے ہیں. تو پنجابی میں لاٹ صاحب آ رہے ہیں.
اب وہ دیکھتے ہیں کہ گورنر صاحب آئے ہیں، ایک لمبا چوڑا قافلہ چلا آ رہا ہے، ہٹو بچو کی صدائیں ہیں. ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی کہ میں تو نہیں پڑھ سکا، لیکن میں اپنے بیٹے کو لاٹ صاحب بناؤں گا. میں خود اسکول جا رہا ہوں اور پولیس والا مجھے کان سے پکڑ کے ایک سائڈ پہ کھڑا کرتا ہے کہ لاٹ صاحب کی سواری آ رہی، وہاں کھڑے ہو جاؤ، پھر جانا. میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ میں بڑا ہو کے لاٹ صاحب بنوں گا. اب یہ خواہش میں نے پالی ہے بچپن سے لے کے جوان ہونے تک. بالکل ٹھیک. اب میرے ذہن میں یہ تصور بنا ہوا ہے کہ لاٹ صاحب کہ یہ ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں اور ہیں پاکستان میں ہیں. جی ہاں. دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں جو جج ہے، چیف جسٹس ہے، وہ خود میں نے دیکھا لندن میں، وہ چائے خود اٹھا کے لاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا، آپ جاتے ہیں، وہ اپنا گھر کا کام خود کرتا ہے. تو ہم تو جب جج بنایا انہوں نے، تو میں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ سانو فرعون بنا رہے ہیں کہ جج بنا رہے ہیں. آپ نے گلاس کو ہاتھ نہیں لگانا، پانی اس میں نہیں ڈالنا، یہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ میں نے CSS کر لیا، جا کے دفتر میں بیٹھا. اب میرے تصور میں دفتر بڑا سجا ہوا اور ویل فرنشڈ ہے. میں نے کام کا تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ کام بھی کرنا پڑے گا ایز این آفیسر. واہ، میں نے صرف ٹھاٹ باٹ کا سوچا تھا. بالکل صحیح. تو میں بجائے کام کرنے کے اپنی ٹھاٹ باٹ کی تلاش میں رہتا ہوں کہ میرا دفتر خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا جائے، سب سے اچھا ہو، گاڑی میری سب سے اچھی ہو. اب یہ فرسٹریشن کریٹ کر دیتا کہ جب کام نہیں کرتا مجھے ڈانٹ پڑتی ہے. میرا باس، اس کی نوکری اس پر اس کا انحصار ہے کہ میں کام صحیح کروں، کیونکہ ذمہ داری تو اس کی آنسریبل وہ ہے. ہاں، وہ مجھے ڈانٹتا ہے، میں فرسٹریٹ ہوتا ہوں. میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کے لیے محنت کرنا سیکھا نہیں ہے میں نے. ناکامی ہوتی ہے، میں فرسٹریٹ ہوتا ہوں. جاب کرنا چاہتا ہوں، پڑھ لیا میں نے، ڈگری تو لے لی، لیکن وہ ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے وہ اپلیکیشن آف مائنڈ پر مبنی نہیں ہے. وہ میری میموری کا امتحان ہے. ٹھیک. میں جتنا رٹا لگا کے ایگزام دے دوں گا، مارکس بڑے ہائی آئیں گے، قابلیت دھیلے کی نہیں ہوگی. تو جب میرے پاس قابلیت نہیں تو میں نے مائنڈ اپلائی کیا کرنا ہے. تو جاب ملتی نہیں. میں بھی ایک آرگنائزیشن میں ایسی پوزیشن پہ ہوں جہاں میں انڈیپینڈنٹلی اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں، اور الحمدللہ 1 سپٹمبر 76 سے اسی پوزیشن پہ چلا آ رہا ہوں. آدمی نہیں ملتے ہمیں. مجھے گلہ یہ ہے واہ واہ واہ، کہ مجھے اپروپریٹ کینڈیڈیٹ نہیں آتے میرے پاس. اسٹوڈنٹس کو گلہ یہ ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملتی. جاب بھی ملتی. اب ان دونوں کو کیسے برج کیا جائے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کر دیں. ٹھیک. بجائے اس کے کہ میموری کا امتحان لیں، آپ اس کی قابلیت کا امتحان لینا شروع کریں. واہ. تو جب یہ آ جائے گا تو یہ فرسٹریشن آٹومیٹکلی اڑ جائے گی. ٹھیک. تربیت کر دیجئے اور یہ سسٹم چینج کر دیں. آج کے دور میں لوگوں کا جس طرح آتا ہے قرآن حکیم میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین تو اللہ کے ذکر سے ملے گا. اس دور میں ایک بندہ صوفی بننا چاہتا ہے، ہر اچھا مسلمان صوفی ہوتا ہے، بن سکتا ہے؟ اور کیسے بن سکتا ہے؟ سرفراز شاہ صاحب کون سا اس کو نصاب بتائیں گے؟ بات واپس وہیں چلی جائے گی جو میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک. لیکن اس کو تو ڈسکس کر چکے، میں ادھر نہیں جاؤں گا. ٹھیک. بلکہ میں یہ عرض کر دوں کہ ہر انسان صوفی بن سکتا ہے. اچھا. مسلمان تو بہت آگے کی چیز ہے. ٹھیک. ہر انسان صوفی بن سکتا ہے کہ روحانیت کے جراثیم ہر ایک میں موجود ہیں. ٹھیک. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے رب تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھا دیا. ٹھیک. اب وہ جینیٹیکلی تمام اولاد آدم کے اندر وہ چلا آتی گیا. چیز. فرق یہ ہے کہ ہمیں اگر وہ نسخہ پتہ لگ جائے
جو ہمیں ولایت دلا دے گا، یا عرف عام میں تو میں ولایت کہہ رہا ہوں، در حقیقت قرب الہی حاصل کر دے گا. ٹھیک. اس نسخے پر عمل کر کے کوئی بھی آدمی اللہ کے قریب چلا جائے گا. ٹھیک. اور نسخہ بڑا سمپل ہے. اچھا. تو 3 انگریڈینٹس ذہن میں رکھیے. ٹھیک. پازیٹیو تھنکنگ، عبادات یا حقوق اللہ کہہ لیجئے، اور نیکی. یہ 3 چیزوں کو اپنے اندر یکجا آدمی کر لے تو ولی اللہ بن جائے گا. کوئی چیز اسے ولی اللہ بننے سے نہیں روک سکتی. ٹھیک. لیکن یہ 3 چیزوں پہ عمل کر لے بندہ. ہے مشکل. نہیں، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. پازیٹیو تھنکنگ شاہ جی بڑا مشکل ہے، کیونکہ سارا معاشرہ نیگیٹو تھنکنگ پہ ہے. نفرتیں ہیں سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں، کاروباری میدان میں، ہر طرف جو ہے. تو یہ تو ایک پورا انقلاب انسانی زندگی میں آئے گا کہ ایک نیگیٹو سوچوں سے ایک دم پازیٹیو کیسے ہو جائے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس آج بھی ملتے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتے. ان بچوں کو ملتے ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے ہوتے ہیں؟ محنت سے اور صحیح ڈائریکشن میں ایفرٹ کرنے سے. ٹھیک. اگر میں نے کراچی جانا ہے اور اسلام آباد کی طرف دوڑنا شروع کر دوں، محنت تو میں کر رہا ہوں لیکن الٹی ڈائریکشن میں. ٹھیک. کراچی کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا. ٹھیک. تو اسی طرح محنت صحیح ڈائریکشن میں کی گئی ہو تو اسکالرشپ مل جاتی ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ٹاپ پر جا پہنچتے ہیں ترقی کرتے کرتے. وہ بھی تو ہم ہی میں سے ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ. کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح پازیٹیو تھنکنگ مشکل نہیں ہے. میں کل یا پرسوں پچھلے 2-4 دن کہیں بات کر رہا تھا پروگرام میں، تو مجھے اپنا اسٹوڈنٹ لائف کا ایک قصہ یاد آ گیا. 1962 کا غالباً واقعہ ہے. ٹھیک. ایک ہمارے جاننے والے تھے، تو میں اس وقت میرا خیال 2nd ایئر میں پڑھتا تھا. ان کا کیمرہ چوری ہو گیا. وہ کہیں نوجوانی میں گئے ہوں گے، امریکن یونیورسٹی بیروت میں پڑھے. وہاں سے واپسی پہ جو پیسے تھوڑے بہت بچائے تھے، ایک اچھا قیمتی کیمرہ لے آئے. وہ کوئی صاحب اٹھا کے لے گئے. بڑے غمگین تھے کہ میرا کیمرہ چلا گیا. ابھی 1962 کی بات ہے. اس وقت مالی وسائل ہم لوگوں کے کوئی زیادہ نہیں تھے. ٹھیک. اگلے دن پتہ لگ گیا کون صاحب لے گئے. اچھا. تو دوستوں نے کہا کہ آپ اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ کرا دیں. جواب کیا آیا؟ ان کا نام فرمان علی تھا. تو فرمان صاحب فرمانے لگے کہ اگر مجھے رپورٹ ہی کسی کے خلاف لکھوانی ہے پولیس میں تو میری ذات ہونی چاہیے. اچھا، کہ میں حفاظت نہیں کر سکا. نہیں. ہاں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان صاحب نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، کیونکہ انہیں یہی کرنا چاہیے تھا، وہ ایسے ہی تھے. اچھا. یہ میرا قصور ہے کہ میں انہیں پہچان کیوں نہ سکا. واہ واہ واہ. اب وہ بھی ہم ہی میں سے تھے. ان صاحب کی سوچ دیکھیے. واہ واہ. تو پازیٹیو تھنکنگ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیے، ہر انسان میں آ جائے گی. اس طرح کے لوگوں میں اگر اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو آ جائے گا. کوئی شک. اسی لیے دیکھیں نا، اسلام میں صحبت، صحابی صحبت سے بنتا ہے. بہت زور دیا. بہت صحبت میں اولیاء اللہ سارے جو تھے، ان کی جو مجالس ہوتی تھی، جو زاویے ہوتے تھے، انہوں نے لوگوں کو بدلا. اچھا شاہ صاحب، معین الدین چشتی اجمیری اکیلے آئے، داتا صاحب اس سے پہلے آئے، اکیلے آ گئے. بابا صاحب آئے اس دور میں اکیلے، خواجہ نظام پاک آئے. یہ ایک ایک بندہ ہوتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ یہ اتنے ہزاروں لوگوں کو بدل دیتے اور ایسے بدل دیتے. اور میں سمجھتا ہوں ماڈرن طبقہ، کئی میں نے لوگ دیکھے جو بظاہر بڑے ماڈ اسکواڈ، میں نے یہاں آپ کے باہر دروازے کے بیٹھے ہوئے دیکھے، اور بعض لوگوں میں نے دیکھا تسبیح بھی ان کے ہاتھ میں نے دیکھ لی، یا کچھ تبدیلی بھی دیکھی ادھر روحانیت کی طرف. مثلا میں ذاتی طور پہ بعض لوگوں کو جن کا بالکل ٹوٹل سیکولر تھے،
یہ کہاں چلا گیا یہ ہمارا نظام جو تھا؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، جو جن بزرگان دین کا آپ نے نام لیا کہ اکیلے بغیر کسی ماڈرن فیسلٹی کے ہاں، ایک ایک آدمی نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھوں، بلکہ آج ہم اسی کا میں رزلٹ ذرا بیٹھے احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ میں آپ تو سید ہیں نا، چلے آپ تو نسبی طور پہ آ گئے، ہم تو پتہ نہیں کون تھے اور کیا مذہب تھا۔ انہوں نے ایک راز پایا تھا یا ایک جذبہ اندر تھا ان کے کہ انہوں نے تبلیغ کا وہ طریقہ اپنایا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کہ زبان سے تبلیغ نہیں کرنی ہے، پرسنل ایگزامپل سے تبلیغ کرنی ہے۔ واہ 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 شاہ صاحب۔ تو ان حضرات کے پاس جو نان مسلم آیا دنیاوی، یہ جو دعائیں کرتے تھے یہ لوگ، ہاں، وہ ایسا نہیں تھا کہ یہ رب سے ہٹا کے اپنی طرف لوگوں کو راغب کر رہے تھے، وہ بالکل ایسا تھا جیسے مداری کے ہاتھ میں ایک ڈگڈگی ہوتی ہے، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، دور تک آواز جاتی، لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ تماشا دیکھیں گے۔ جب وہ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنا تماشا دکھاتا ہے، جو اس نے دوائی بیچنی ہوتی وہ بیچ ڈالتا ہے۔ ان کی وہ دعا جو تھی وہ ڈگڈگی تھی کہ لوگ دنیاوی مسائل سے گھبرائے ہوئے نان مسلم ان کے پاس آتے تھے اور آ کے اپنے مسائل بیان کرتے تھے، اللہ کے حضور دعا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ کو چونکہ اپنے دین کو پھیلانا مقصود ہے تو ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا، اور ان کے جب مسائل حل ہوتے معاف کیجیے گا، جی سوری، جب مسائل حل ہو جاتے تھے تو ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور وہی وقت ہوتا تھا جو ان کی پرسنالٹی ان پہ اثر انداز ہوتی تھی اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ٹھیک۔ آج جو ہم طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ تھرو پرسنل ایگزامپل نہیں ہے، وہ زبان کا ہے، زبان کا ہے، تو اس کے سارا ہی زبان ہی ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ سنت تو یہ ہے پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے تبلیغ کی گئی۔ دو پیٹ اپنے پتھر باندھ کے پیٹ پہ، ایک کی جگہ صحابہ نے ایک ایک باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو باندھ دیے۔ کمال بات آپ نے کی۔ یہ ایک فرق ہے ان بزرگان دین میں اور آج جس طریقے سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس میں۔ وہاں یہ ہے کہ بچے کو نصیحت نہیں کی گڑ میٹھا نہ کھانے کی، کیونکہ خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ یہ احتیاط کہاں کوئی کر پائے گا، یہ بزرگان دین کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے یہ حال احوال اس طرح رہیں گے؟ اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، آپ کا شعبہ رہا ہے، آپ زیادہ ہم سے جانتے ہیں، سونا یہاں نکل آیا، قیمتی دھاتیں یہاں نکل آئی، پیٹرول یہاں پہ ہے، دنیا بھر کی نعمتیں بھرا پڑا ہے، اور یہ افراتفری اور یہ کیا ہوگا پھر؟ اقبال کہتا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو گیا، تو وہ کب آئے گا؟ 1.5 سال کے بعد۔ اچھا 1.5 year from now چلے ہم پھر صبر وہ کر وقت لیتے آ ہیں۔ گیا۔ ایگزیکٹ 1.5 سال بھائی نوٹ کر لو، شاہ صاحب کے ساتھ یہی میں بیٹھا ہوں گا 1.5 سال انشاءاللہ۔ آج کے بعد، انشاءاللہ۔ اور اس دن پھر آپ سے یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک لمبے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ آگے وقت آ رہا ہے جب ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اور وہ آنا شروع ہو گیا۔ اچھا آپ نے دیکھا تمام اکنامک انڈیکیٹرز بیسک شو کرنے لگے، ٹھیک۔ لیکن اس کی جو ترقی ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی اب سے 1.5 سال کے بعد، اور یہ راکٹ کی طرح اوپر کو اٹھے گا۔ واہ اور واہ واہ واہ، یہ اس پر مجھ سے کئی چینلز پہ سوال کیا کہ کیسے، کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ زیر زمین خزانے نکل آئیں گے، وہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے کر دی وہ بات، وہ تو ہیں، معاہدے بھی ہو گئے امریکہ سے، نکلنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی۔ اب جب یہ نکل کے اس کی آمدنی آنی شروع ہو جائے گی تو وہ وقت آ جائے گا جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان
27 سے اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا. شاہ صاحب لیکن وہ انکم مثلاً میں نے سب سے پہلے یہ ملک امین اسلم صاحب جو ہمارے 5-6 دفعہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں اٹک والے، میرے دوست ہیں بہت ہی اچھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں سونا نکلا ہے اور سونا چوری ہو رہا ہے اور دن رات باہر جا رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ انہوں نے نام بھی لیے. میں نے یہ بات اپنے پروگرام میں کہہ دی. اگلے دن گورنمنٹ کا بیان آیا کہ ہم نے 2 وہاں مزدور بھی پکڑ لیے ہیں چور، اور یہ ہے اس کا وہ ہم ٹھیکہ دے رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ یہ خزانے جتنے نکلنے ہیں ان سے پھر لندن، امریکہ، دبئی اور آسٹریلیا اور اسپین میں محلات شاہی اور پلازے اور پھر یہ بزنس ہو جائے. اگر یہ ملک ٹھیک ہو رہا ہے کسی انسان کی ایفرٹ سے تو میں آپ سے ایگری کر جاتا فوراً کہ بالکل اس کی پاسبلٹی ہے. لیکن جب رب تعالیٰ کی مرضی ہو گئی کہ اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے تاکہ یہ عالم اسلام کو لیڈ کر لے، تو اب کوئی انسان کچھ کر لے یہ تو جائے گا ادھر کو، اس لیے کہ رب کی مرضی ہے. واہ 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 واہ. یہی بات صوفی جو تھے اپنے ہمارے برکت علی صاحب انہوں نے بھی کی، اور آج آپ وہی بات ایگزیکٹ لفظ آگے پیچھے ہیں وہی دہرا رہے ہیں آپ. تو اس میں کسی انسان کو کریڈٹ نہیں جاتا. آئی نو کہ بہت ڈنڈے پڑیں گے مجھے اس بات پر اچھا کہ اس کا کریڈٹ کسی انسان کو نہیں جاتا. یہ مشیت رب جل جلالہ ہے اور اس کو ہونا ہے اور ابھی ہونا ہے. آپ قائد اعظم والی زبان بول رہے ہیں. انہوں نے جب پوچھا کہ کیا پاکستان بن جائے گا مرکزی کونسل کے اجلاس میں، تو انہوں نے کہا یہ مرضی مولا ہے اور مرضی مولا ہو کے رہتی ہے، یوں ہاتھ مارا زور سے. تو یہ آپ مرضی مولا آج کہہ رہے ہیں. میں اپنی بات پر قائم ہوں. اور یہ ہو کے رہے گا، اور ابھی 1.5 سال کے بعد ہو کے رہے گا. بڑی اچھی بات ہے. مرسیڈیز پہ میں بھی پھر رہا ہوں گا. وہ تو اب بھی پھر سکتے ہیں، بسم اللہ حاضر ہے. اچھا ماشاء الحمدللہ. اچھا جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو ہمارے مظلوم ہیں بنی اسرائیل کے ہاتھوں مر رہے ہیں روز، ان کا بھی کوئی بچت کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یا بالکل یہ تباہ ہو جائیں گے دنیا سے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ رب تعالیٰ ان کو ختم ہونے دے گا؟ اس کے بندے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جھٹکا دے دیتا ہے رب تعالیٰ. جھٹکا بہت بڑا لگ رہا ہے. رب تو سب سے بڑا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جھٹکا بڑا ہی لگتا ہے. یہ بھی صحیح ہے. اور بے نیاز ہے نا، اللہ صمد ہے. تو وہ جھٹکا دے کے ان کی مدد کو آئے گا. ٹھیک. دیکھیے پاکستان کن حالات سے گزرا، مدد آ گئی رب کی. ہاں آئی جی آئی. سوچ نہیں سکتے تھے ہم. وہ میں نے اس دن آپ سے بھی عرض کیا، میں بیٹھا ہوا تھا اسٹوڈیو میں، اور یہ جو خالد چشتی ہمارے ایئر کموڈور، یہ اسپوکس پرسن ہے نا ہماری ایئر فورس کے، یہ بھی میرے ساتھ تھے اسٹوڈیو میں. ہم بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ وہ رافیل گر گیا. میں نے کہا نہیں، یہ رافیل نہیں ہے، یہ ہے RAW فیل، یہ رافیل. تو انہوں نے پھر اس کو اپنا موٹو بنا لیا اسی لفظ کو، رافیل. تو وہ رافیل تو واقعی آپ جیسے لوگوں کی دعا سے ہی ہوا ہے. تو یہ رب کی ایسے مدد تھی، فوری طور پہ ایسے رب کی مدد تھی. اتنے بڑے جہاز. آپ دیکھیے جو صحیح فگر ہے وہ 72 کی ہے انڈیا کے جو جہاز آئے تھے. ہاں. اور اس کے مقابلے پہ ہمارے 40 اڑے تھے. ہاں. جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھ لیا. دنیا نے دیکھا. تو اسی طرح رب ہر قدم پر انشاءاللہ پاکستان کی مدد کرتا رہے گا اور یہ آگے بڑھتا جائے گا. میرے جیسے لوگ بے شک جتنا مرضی اس کو اس پر ڈریگ بن جاؤں میں اس کے لیے، اب نہیں رکتا. یہ پاکستان چڑھے گا. اسی طرح یہ جو آپ مسلمان دوسرے ملکوں میں بسنے والے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کو بھی جھٹکا لگنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیے دنیا کھڑی ہوگی. ابھی یہ قطر پر حملے کے بارے میں کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ رب تعالیٰ مسلمان کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے کہ جاگو. واہ. اسی طرح جاگیں گے. یہ تو صحیح بات. وہ جو مولا یہ نظر آئے تھے نا علامہ اقبال کو جناب خضر علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہوتی ہے جو پرانی عمارت کو پہلے گرایا جاتا ہے تو پھر نہیں بنتی. بے شک.
تو یہ بس وہی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ آپ دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور بڑی جلدی دیکھ لیں گے سب. کشمیر کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ہندوستان کے حصے بکھرے ہوں گے کہ وہاں قومیں تو بہت زیادہ ہیں. نمبر لکھ لیجئے حصے بکروں کے. اچھا. 20 حصے. واہ 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 واہ. یہ ہو گیا. واہ واہ واہ. کیونکہ سکھوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں کی اقلیتیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ جن کو وہ کہتے ہیں وہ چھوٹی قوم جو برسٹ جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. وہ میں انڈیا گیا ہوا تھا دفتر کے کام کے سلسلے میں. میں ٹیکسی میں بیٹھا، چلانے والا ہندو تھا جو ریئر ویو مرر کے ہک کے ساتھ لٹکی ہوئی تصویر وہ بابا گرو نانک کی تھی. اچھا. تو میں دیکھتا رہا. نارملی میں مخاطب نہیں ہوتا لوگوں سے، لیکن میں نے کہا کہ یہ تو سکھ مذہب کے رہنما ہیں. ہاں، گرو تو نانک. آپ نے اپنی ٹیکسی میں لگائے ہوا ہے. کہنے لگا جی میں بھی سکھ ہوں. اچھا. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے میرے حلیے کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی. تو اتنی دیر میں وہ ایک جگہ کہیں پہنچا ہوا تھا ٹیکسی میں. مجھے کہنے لگا صاحب وہ سامنے ایک گھر دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہ اندرا گاندھی جب قتل ہوئی تو ہندوؤں نے ہمیں زندہ جلایا تھا. تو میں یہیں تھا. تو انہوں نے میرے ارد گرد ٹائر مجھے پہنا کے اس کو آگ لگائی. تو میں ان جلتے ٹائروں میں سے چھلانگیں لگا کے باہر بھاگا. تو وہ سامنے جو گھر دروازہ نظر آ رہا ہے وہاں ایک ہندو خاتون تھی لیکن بڑی رحم دل. تو میں نے جا کے اس دروازے میں ٹکر ماری. اس نے دروازہ کھولا تو اس نے مجھے پناہ دے دی. میری جان بچ گئی. یوں میں نے حلیہ بدل لیا اپنا کہ میں پہچانا جانوں کہ میں سکھ ہوں. تو جہاں لوگ اتنے ظالم ہوں وہاں ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. تو یہ صرف ایک سکھ نہیں ہے، یہ میزو لینڈ ناگا لینڈ والے ہیں، میزو قبائل ہیں، آسام ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یہ سب اٹھیں گے. یہ جو وہاں جی یہ جو جن کو کیا وہ جو بھرشٹ ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ قوم جو ہے ان کی زیادہ تعداد ہے وہاں پہ. آپ اگر ان سب کو اکٹھا کر لیں گے تو ہندوؤں کے تقریباً برابر جا پہنچتے ہیں. بلکہ ان سے بڑھ جائیں گے شاہ صاحب. اگر یہ سکھ مسلمان اور وہ جو ہیں وہاں کی جن کو یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی وہ جن سے بڑی نفرت کرتے ہیں شودر. تو شودر اگر ہو جائیں تو وہ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش ایک گلیرنگ ایگزامپل ہے اس بات کی. انہوں نے استحصال بنگلہ دیش کا بہت کیا. اٹھ کھڑا ہوا. نیپال ان کی سیٹلائٹ اسٹیٹ تھی. میں جس زمانے میں گیا ہوں وہاں راج ہی انڈینز کا تھا. تو آج کھڑا ہو گیا ہے نیپال ان کے خلاف. یہ ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ دبائیں گے کسی کو، استحصال کریں گے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. کشمیر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آزاد ہو جائے انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ جو کہہ رہے ہیں روز ہمیں تھریٹ آ رہا ہے کہ پانی بند کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے. اللہ خود تو زمین پہ نہیں اترتا سزا دینے کے لیے. انسانوں سے غلطیاں کراتا ہے تو سزا ملتی ہے. تو انڈیا یہ حربہ استعمال کر کے دیکھ لے اور اس کے ساتھ ہوتا کیا وہ بھی دیکھ لیجیے گا. یعنی اس کی مخلوق کو پیاسا مارے گا تو اس سے پہلے پھر دیکھے گا نتیجہ کوئی. رب تو برداشت نہیں کرتا کہ میری مخلوق کو کوئی میں ایک بات سے بہت ڈرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو میں برا بھلا کہہ دوں اور وہ خاموش رہے مسکرا کے چلا جائے میری روح نہ ہو جاتی. اللہ کا کوئی بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ صحیح اس پر اگر میں کبھی زیادتی کر دوں گا تو رب بخشتا نہیں، پھر اس کی مدد کو آتا ہے مظلوم کی. واہ لا رہے.
تو یہ غلطی کرے اور تماشا دیکھ لے انڈیا کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا بیوقوف نہیں بنیا عقل مند بہت ہے وہ یہ. لیکن یہ مودی تو بالکل الو بھاٹا ہے، بالکل. یہ تو باقی بنیا واقعی بہت سیانہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو بالکل نہیں، سیانہ یہ بھی بہت ہے. اچھا جی. لیکن کامیابیاں انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہیں، چونکہ اس کو نام بہت بڑا مل گیا، اس کے قد سے کہیں زیادہ یہ بڑا نام واقعی ملا. صحیح. ہاں اس نے دماغ خراب کر دیا. اب اس سے غلطی پہ غلطی ہو رہی. ایک جب انسان پہ زوال آتا ہے تو پھر اس سے غلطیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح جب عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے انسان، اس کی غلطیاں بھی کارنامے بن کے سامنے آتی ہیں. واہ واہ واہ. جب رب راضی ہوتا ہے الٹ بھی سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب ادھر کرے تو سیدھا بھی الٹ ہو جاتا ہے. جناب واہ واہ واہ. شاہ صاحب، شاہ جی اپنی قوم کو کوئی پیغام اور کوئی وظیفہ جل بتا دیں، آج نسخہ بتا دیں ساری قوم کو، روحانی نسخہ اور پیغام. بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بات مجھ سے پوچھ لی جو شاید جس کو کوئی نہیں پوچھتا. نہیں، ہاں. جس کو شاید میں منع کرتا ہوں لوگوں کو، اچھا. اس لیے کہ یہ وظائف جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں ہاں. وہ زیادتی ہے، اچھا. نہیں کرنا چاہیے. اچھا. کہ قرآن پاک رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا تھا کہ اس کے ذریعے ہدایت پائیں اور دنیا کی بجائے آخرت پہ نظر رہنے لگے. ہم اسی قرآن پاک کی آیات کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح بات. لیکن اب چونکہ آپ کا حکم ہے تو آپ بڑی مہربانی آپ کو میں ٹال نہیں آپ سکتا. کی شفقت ہے. سورہ رحمان میں ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ ربکم تکذبان. انسان اس کو پڑھنا شروع کر دے، لیکن شرط یہ ہے تہجد کے بعد. اچھا. اس کی صحیح تعداد تو 1100 ٹائمز ہے. اچھا. نہیں پڑھ سکتا تو 101 ٹائمز پڑھ لے. اچھا. اس طرح عشاء کے بعد پڑھ لے. ٹھیک. تو یہ دنیا اسی کی ہے. واہ 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 واہ. یہ عرض کر سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہو گیا وظیفہ، پیغام ساری قوم کو اور نوجوانوں کو خاص طور پہ. ایک سمپل پیغام ہے کہ یہ جو ہم اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے، اس سے نجات دلا لیجئے، کیونکہ غصے کو پی جانا سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کر ڈالیے. اس وقت سب سے بڑی خرابی یہی ہے. ناظرین کا آپ کا شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے اتنا وقت عطا فرمایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہم لوگوں کے سر پہ اسی طرح قائم رہے، اور آپ یہ فیض بانٹتے رہیں اس امت کو، اس قوم کو. ناظرین کا آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے وہ شاہ صاحب کے دل سے بات نکال کے آپ کے پیش کروا دی آپ کو، جو شاید انہوں نے کتنے برس تک کسی انڈیویجول کو تو دی ہو، اس طرح اوپنلی انہوں نے یہ وظیفہ بتایا جو بتایا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس پہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھروں میں کس طرح نازل ہوتی ہیں، اور مصائب و آلام سے آپ کس طرح محفوظ ہو جاتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدا نصیب فرمائے. یہ جوہر ایمان ہے. ہم مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما